آگے گیا پیچھے لوگ تمہارے سروالی کی تعریف کریں مگر کی نظالک تم نے جو مانگا وہ تمہیں مل گیا. یہاں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اٹھاؤ تو کے بل فقیر کے جانے میں ڈالا. اب بتاؤ وہاں تمہاری میرا میں کیا کہیں گے؟ قرآن کے اندر گواہی موجود ہے اس بات کی. سورۃ ہود کا دوسرا حکم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فرمایا جو دنیا کی زینت چاہتا ہے, دنیا کی زینت چاہتا ہے, دنیا ہی میں بدلا چاہتا ہے, دنیا میں ہی اجر چاہتا ہے, ہم اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے, اس کی نیکی کا بدلا دنیا نہیں دے دیں گے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. دنیا میں شہرت ہو, نام ہو, نئی نیکی ہو, نئے گیت گائے جائیں, نئی تعریف کی جائے, نیا کام بن جائے, جس مقصد کے لیے کہے گا وہ ہوگا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ان لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا, جو کچھ کیا وہ سارا برباد ہو گیا. تو پہلے اپنا عقیدہ درست کرو, اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ قائم رکھو, اللہ کے دروازے کو تھام لو, باقی دروازوں سے ہاتھ اٹھا لو, ایک رب اللہ دروازے کے آگے گھٹنے ٹیک لو, اسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لو, اسی کو اپنا حاجت داتا اور دستگیر سمجھ لو, اسی کو اپنا مشکل کشا اور گنجبر سمجھ لو. پھر تمہاری ایک کھجور کی ایک دانہ کھجور کا یا اس کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو وہ قیامت کے پہاڑ کے برابر ہو کے آئے گا, پہاڑ کے برابر. اس لیے میں نے کہا کہ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن التقوی منکم. تمہاری یہ ظاہری باتیں خدا کیا نہیں جاتی, دل کا احساس ہے. کس بار ہوگا تو میرے دوستوں سوچ لو, اپنا عقیدہ پہلے درست کرو. اللہ کے بندے ہو, اس کے بندے بن جاؤ, اس کی عبادت کا حق ادا کرو, پھر اس کی نصرت دیکھو, پھر اس کی مدد دیکھو, پھر اس کی مہربانی دیکھو. شکست مسلمانوں کے تاریخ میں نہیں, شکست مسلمانوں کے تاریخ میں نہیں. آج کیا مسلمان اور اس طرح غیروں کی غلامی, مسلمان اور اس طرح غیروں کے عذاب, مسلمان اور اس طرح غیروں کے ہم پر ظلم و تعدی. کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں. قرآن کا وعدہ سچا ہے, مسلمان کو اس پر یقین ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں, خبردار کبھی بزدل نہ ہونا, کبھی غمگین نہیں ہونا. بلندی تمہاری ہے, اوپر ہونا تمہاری قسمت ہے, غالب ہونا تمہاری تقدیر ہے. صرف ایک شرط ہے کہ تم کی ایماندار ہو, مومن بنو. صرف دولت کام نہیں آئے گی. حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں, مسلم کے اندر علاج موجود ہے. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا جس کا اس کو عذاب کم سے کم ہوگا. اسے کہا جائے گا دیکھو, اگر ساری دنیا کی دولت آج تیرے ہاتھ میں ہوتی
ساری دنیا کے خزانے تیرے ہی قبضے میں ہوتے اور تم سے روکنا اس رائے پر دنیا کے سارے خزانے تیرے قبضے میں اب ہوتے اور تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ یہ ساری دنیا ساری دولت سارے خزانے دے دو تمہیں نجات دے دے. کیا کرتے ہیں نا میں نہیں جھوٹا طریقہ میں جانتا ہوں. میں تم سے معمولی بات مانگی کہ میرے دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے میں مت جاؤ. بدمان تم نے یہ بات نہیں مانی کسی دوسرے دروازے میں لے جاؤ پھر نہ کرنا میرے ساتھ. تم نے یہ بات نہیں مانی جھوٹے ہو. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو درست بنو. جب تک عقیدہ درست نہیں کچھ نہیں ہوگا. اعمال کی بنیاد اعتقاد پر ہے. اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے؟ کس سے اللہ راضی ہوتا ہے بتلاؤں آپ کو. قرآن بتلاتا ہے تو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. تم جو سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے اس مہینے میں جو کچھ کر دیا اللہ کو راضی کر دیا, اس کے لیے کوئی سند چاہیے, کوئی اتھارٹی چاہیے. جتنی باتوں سے ہم نہیں مانیں گے. یا پھر مجھ سے پوچھو میں اتھارٹی پیش کرتا ہوں. قرآن سے بڑھ کر کون سی اتھارٹی, قرآن سے مضبوط ضمانت کون سی ہے, قرآن سے زیادہ زبردست شہادت کون سی ہے, دلیل کون سی ہے, قرآن عزت کون سی ہے. خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ چکا ہے. برہان اتنی بڑی ثابتی ہوتی جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ راضی کیسا ہوتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ کن سے راضی ہے, اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. سوچ لو, تین باتیں یہاں بتائی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلی بات یہ کہ ایمان موجود ہو, اللہ پر پورا ایمان ہو. اللہ پر ہے ایمان, ہے اللہ کا ایمان. اگر اللہ کا ایمان ہو دوسرے دروازے میں کیوں, دوسرے کے درگاہوں پر کیوں جاتے ہو؟ اگر اللہ کا ایمان ہے تو میں سچ پوچھ رہا ہوں, اللہ کا یقین ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں کیوں جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے. اگر ہے تو وہ دوسروں کے پیچھے کیوں؟ یقین نہیں کر تو جاتے. جہاں انسان کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں رہ جاتا. جب تک بھروسہ ہوتا ہے وہ جگہ انسان نہیں چھوڑتا. جب تو کوئی آسیات امید ہے وہ جگہ انسان نہیں چھوڑتا. یہ تو بات معلوم بالکل مسلم ہے. اگر اللہ کا ایمان ہے, اللہ کا یقین ہے, تو پھر دوسری جگہ ہاتھ پھیلانا, دوسروں سے مانگنا, اس سے فائدہ کیا؟ اور دوسرے بھی دیں گے کیا؟ دوسرے کیا دیں گے؟ مولوی عبداللہ صاحب کو ہمارے قصہ سناتے ہیں کہ ہم اجمیر میں پڑھتے تھے. ایک دن چلے گئے چلو تاکہ ہم کو دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں. ہم طلبا چلے گئے